الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں 27ویں پارے سے کچھ باتیں اور 28ویں پارے سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے آج بھی 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے، لیکن امید ہے کہ آپ بغور سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے۔ یہ سورۃ القمر کی پہلی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ قیامت کے قریب کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ بے شمار احادیث اس پر مؤید ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود اس بات کے، اس واقعے کے شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ انشق القمر ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا فقال اشہدوا، کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام منا میں تھے، وہاں پر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور کہا کہ تم گواہ رہنا۔ اصل ہوا یہ تھا کہ کفار مکہ نے آپ سے معجزہ طلب کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو آپ نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا، چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک اس کا ٹکڑا مشرق میں چلا گیا، ایک مغرب میں چلا گیا، درمیان میں جو پہاڑ تھا وہ نظر آنے لگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے پیش آیا۔ اب جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے بعد اعتراضات کچھ پیدا ہوتے ہیں اس پہ۔ عام طور سے 2 اعتراض پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ یونانی فلسفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی سیارے کا ٹوٹ کر الگ ہو جانا پھر جڑ جانا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے فلسفے کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ معجزہ کہتے ہی ہیں، معجزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ کسی اور کے ذریعے نہ ہو، عام انسان کے ذریعے نہ ہو، بلکہ اللہ کے حکم سے کسی ایک نبی کے ذریعے وہ چیز ظاہر ہو، اس چیز کا صدور ہو، جس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ عادت کے خلاف جو چیز ہو، جو عقل میں نہ آنے والی ہو، وہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چیز ہوتی ہے۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینا، عربی لفظ ہے معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینا، یعنی وہ انسان کو عاجز کر دے کہ اس طرح کوئی کر نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ کے حکم کے ذریعے وہ چیز کیا ہو گئی تھی، وہ 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، پھر وہ جڑ گئے تھے اللہ کے حکم سے۔ ایک بات۔ دوسرا اعتراض یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ چاند کے اگر 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے دنیا کے لوگ اس کو دیکھیں، لیکن ایسا نہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جائے گی کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو اس وقت مکہ میں رات تھی، دوسرے ملکوں کے اندر ہو سکتا ہے دن ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں عام طور سے کہیں رات ہوتی ہے تو کہیں دن۔ تو یہ مشکل ہے کہ ہر جگہ وہ چاند کا ظہور ہو، ایک بات۔ دوسری بات، ہمیں تاریخ سے بات معلوم ہوتی ہے، تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے ہندوستان کی تاریخ پر، داستان بڑی اچھی اس میں لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ مالبار نے وہ معجزہ دیکھا تھا، کیونکہ ہندوستان اور سعودی عرب کا جو ٹائم ہے تقریباً 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، تو رات کا وقت وہاں بھی تھا، رات کا وقت یہاں بھی تھا۔ تو اس نے معجزہ دیکھا تھا اور یہی چیز اس کے ایمان لانے کا سبب بنی تھی۔ تو یہ بھی بات معلوم ہے۔ تیسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ اگر تمام دنیا کے لوگ نہ بھی دیکھیں تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سب لوگ دیکھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب لوگ چاند کی طرف نگاہ کر کے تو نہیں بیٹھتے کہ ہمیشہ دیکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ ہو گیا ہوگا نہیں دیکھا کسی نے، لیکن ایک تاریخی گواہی بھی ہے کہ اس بادشاہ نے دیکھا اور اس کے اسلام کا وہ سبب بنا، گویا کہ واقعہ۔ تو ایک مختصر سی بات تھی شق قمر کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی قیامت کی نشانیوں میں سے، انا بعثت والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا مل کر۔ تو آپ کی بعثت کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس میں ایک مزید نشانی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن جن کو ماننا نہیں ہوتا ہے وہ طرح طرح کے بہانے، حیلے، اعتراضات کرتے ہیں، اور جن کو ماننا ہوتا ہے فوراً مان لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، یہاں پر سورۃ الحدید میں اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے متعلق بات بیان فرمائی۔
اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے ہو جائے کہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے اور زینت اور ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی کوشش ہے، ایک بارش کی طرح کہ کسانوں کو اس کی پیداوار بہت اچھی لگتی ہے، بس وہ بہار پر ہوتی ہے، پھر آپ کو زرد نظر آنے لگتی ہے، پھر وہ بھوسا بھوسا ہو کر رہ جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک لائف سرکل کو بیان کیا کہ انسان کی زندگی ہے، اس کو 5 چیزوں میں اللہ نے بیان کیا۔ فرسٹ آف آل دا لائف ان چائلڈہڈ، سم پلیز آر دیئر، a child plays, some plays are there. After that amusement, after that and show the beauty and some of fashions, and after that exchanging of boastful climb between you and competition of increase and rich between us، اور آخر میں کیا ہے، دی اینڈ۔ یہ انسان کی زندگی ہے پوری، کہ بچپن میں ایک کھیل ہوتا ہے جو بچے عام طور سے کھیلتے ہیں، مبہم کھیل کہ جس میں نہ تفریح کا مقصد ہوتا ہے نہ کچھ، نہ بچے ایسے ہی کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے سینسیٹیو گیمز، آدمی کو چاہیے ہوتے ہیں، بچے کو چاہیے ہوتے ہیں، تو پھر وہ گیم، پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے تفاخر کا، زینت کا، کہ آدمی اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اچھا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ تفاخر بینکم، آپس میں فخر ہونے لگتا ہے کہ ہم اتنا کما لیے، ہمارے پاس اتنا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے بڑھاپے پر چل کر آدمی اپنے اولاد پر، اپنے مال پر وہ فخر، تکاثر زیادہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے جوانی میں، ہم نے یہ کیا، فلاں کیا۔ یہ سب پورا ایک سٹرکچر اللہ رب العالمین نے بیان کیا انسان کی زندگی کا۔ انسان کی زندگی پوری ان چیزوں کے اندر صرف گزرتی ہے۔ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو بچپن کی چیزیں اس کو لغو لگنے لگتی ہیں، بیکار لگنے لگتی ہیں، اور جب جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، اس کے بعد بڑھاپے میں آ جاتا ہے، تو پھر جو بچپن میں کیا وہ تمام چیزیں اس کو لغو محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب جو چیز کی فکر رہتی ہے صرف مال کو جمع کرنا، تکاثر بینکم، یعنی صرف مال پر فخر کرنا، مال کی زیادتی چاہیے، صرف کھیل وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، فیشن نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس صرف مال چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ تو پوری آدمی کی زندگی اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کے اندر بیان کی، کہ جب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کو آدمی پہنچتا ہے تو دوسرے کو برا سمجھتا ہے، دوسرے کو بیکار سمجھتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی، ایک بات یہ بھی ہونے والی ہے کہ جب اس مرحلے پہ اسٹیج پہ ہے کہ آدمی تکاثر کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا کیا ہے، اس کے بعد اس کی موت ہوگی، پھر اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے کھیتی سے اس کی مثال دی، دنیا کی مثال، کہ کھیتی جب کسان اس میں بیج بوتا ہے، اس میں پانی اس میں چھوڑتا ہے، پھر اس کو سینچتا ہے اور اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، تو پھر وہ ہریالی میں تبدیل ہو جاتی ہے، دیکھنے میں لہلہاتی ہے اور بہت خوبصورت منظر وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد بھوسا بھوسا ہو کر رہ جاتی ہے۔ بس دنیا کی مثال ہے، شروع میں بچہ ہے، اس کے بعد تھوڑا نوجوان ہو، ہٹا کٹا، اچھا دکھنے میں اچھا محسوس ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے ادھیڑ عمر، پھر چہرے پہ مرجھائیاں چھائی ہوں گی، پھر ایک وقت آتا ہے قبر میں چلا جائے۔ تو بس یہ پوری دنیا کا سسٹم اللہ نے بیان کیا۔ اصل چیز تو دنیا کے بعد ہے، اصل چیز تو موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وفی الآخرت عذاب شدید، اگر دنیا کو ایسے مزے میں اڑا لیا تو آخرت میں سخت عذاب ہوگا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، لیکن جنہوں نے دنیا کا صحیح استعمال کیا تو پھر ان کے لیے وہاں بھلائی ہے، مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مقصد کو پہچانیں۔ ہم پیدا کیے گئے ہیں تو بس ایسے ہی نہیں ہے، اللہ نے نظام دیا ہے، اس نظام کے تحت چلیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تیسری بات آپ حضرات کی خدمت میں 28ویں پارے سے یہ ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو
قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ پہنچے تو وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے تھوڑی دیر مدت تک کے لیے مجھے مہلت کیوں نہیں دے دی تو میں خوب خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے آدمی کے موت کے وقت کی جو حالت ہوتی ہے اس کو بیان کیا کہ زندگی بھر آدمی کو مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا کوئی خیال نہیں گزرا، اس طرح کی کوئی فکر نہیں ہوئی، لیکن جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو جب مناظر دکھنے لگتے ہیں موت کے تو پھر وہ بندہ اللہ سے گڑ گڑانے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی اور مہلت کیوں نہیں دی اللہ تو نے، تاکہ میں اپنا جو مال ہے وہ خرچ کرتا، اس کو خیرات کر دیتا، وہ اکم من الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ اس سے پہلے جو زندگی دی تھی اس میں تو خیال نہیں آیا، جب موت کے مناظر سامنے آنے لگے تو پھر تمام چیزیں کہ سب چھوڑ کر جانا ہے تو اس سے اچھا ہوتا ہے کہ میں خیرات کر کے جاؤں۔ تو اللہ نے تو پہلے ہی بات بتا دی ہے، قد جاءکم نذیر، کہ اللہ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہے، اللہ کی طرف سے سب کچھ تنبیہات کی گئی ہے، قرآن کے ذریعے، علماء کے ذریعے، انبیاء جو آئے انبیاء کے ذریعے بات بتائی گئی ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن جب موت کے مناظر سامنے آنے لگے تو پھر بندہ خواہش کر رہا ہے کہ تھوڑی مہلت دی جائے، تو وہاں پر مہلت نہیں دی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی، تو موت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں پر یہ بات ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا کمایا ہے، کتنا خرچ کیا ہے، کس کو اگر مہلت دیں گے تو وہ کیا کرے گا، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ جب وقت آئے گا تو سب کو جانا ہے، تو وہ جانے سے پہلے صحیح کام اگر کر کے جائیں گے تو پھر یہاں کا کام کرنا وہاں پر کام آئے۔ اور چوتھی بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے، اور 28 پارے سے دوسری بات یہ ہے، سورۃ التحریم کی ایک آیت ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت گیر زبردست فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتے، ان سے جو کہا جاتا ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ یہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک حکم دیا، اس کے بعد اگر اس حکم پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر بیان کیا۔ پہلے تو یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہاں پر بات آتی ہے تربیت کی، دینی تربیت کی، دینی شعور کی۔ جب تک اولاد کی صحیح دینی تربیت نہیں ہوگی تو پھر ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ اولاد کا ایک حق یہ ہے ماں باپ پر کہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی صحیح دینی تربیت کرے، جو اس آیت کے ذریعے معلوم ہو رہی، ایسی تربیت کرے کہ بندہ اللہ کو پہچاننے لگ جائے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو۔ آج کل اس چیز کے اندر بہت غفلت برتی جا رہی ہے۔ آج معاشرے کے اندر اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولز میں، کانوینٹ کالجز میں، مشنری اسکولز میں ہم ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اجازت ہے، ڈال سکتے ہیں، لیکن اس اسکول میں ایڈمیشن کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے ان کے عقیدے کی فکر نہیں کی ہے تو پھر ہم اس وعید میں شامل ہوں جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ کیونکہ جو سلیبس تیار کیا گیا ہے، جو مرتب کیا گیا ہے، جب بچہ ان اسباق کو پڑھے گا تو ظاہر بات ہے اس کا مائنڈ تھوڑا کنورٹ ہوگا، بدلے گا۔ اگر ہم نے اس کو اسلام کی صحیح تعلیمات، اسلامی شعور، دیکھیے دینی علوم، دنیاوی علوم الگ الگ نہیں ہیں، سب علوم ایک ہی ہیں، سب علوم ایک ہی ہیں۔ یہ ایک تفریق جو بتائی جاتی ہے یہ اس لیے ہے کہ دینی شعور کے ساتھ جو بھی چیز حاصل کی جائے گی تو پھر وہی صحیح معنوں میں کامیاب ہوگا بندہ، صحیح معنوں میں وہ فائدہ دے گی۔ اگر دینی شعور کے ساتھ کوئی چیز بندہ حاصل کرے گا، خاص کر ایمان والا، تو پھر اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب بندہ کیمسٹری میں، بایولوجی میں، چاہے جس فن میں وہ ماہر ہو جائے، لیکن دینی شعور اس کے اندر نہیں ہوگا تو پھر وہ اللہ کو جب پہچاننے والا نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنے پیدا کرنے کے مقصد کو وہ بھول گیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے وہی ترغیب دلائی ہے، وہی حکم دیا ہے سخت لہجے میں، قوا انفسکم، حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ سو دین کی جو صحیح تربیت ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر دینی تربیت صحیح نہیں ہوگی تو یقین مانیے کہ جو خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے
جس کا خاتمہ ہوا ہے اس میں ایک سب سے بڑا جو کردار رہا ہے وہ تعلیمی پالیسی کا رہا ہے۔ تعلیم پالیسی کو لے کر انہوں نے بہت ہی ایک منظم نصاب ایسا بنایا کہ جب مسلمان بچے اس کو پڑھنے لگے تو وہ خود اپنے دین سے بیزار ہو گئے، اور مسجد کو تالا لگانے والے کوئی غیر نہیں تھے، اپنے لوگ تھے۔ کیونکہ جب آدمی پڑھتا ہے، بچپن سے ایک چیز پڑھتا ہے تو پھر وہ مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، جب آدمی کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے تو پھر اس کا نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو خلافت عثمانیہ جو بار بار اس کی مثالیں دی جاتی ہے، اسی لیے دی جاتی ہے کہ اتنی محترم بالشان حکومت، سلطنت، خلافت جو دنیا کے تقریباً 4 بر اعظم پر جن کی حکومت تھی، لیکن وہ ختم ہو گئی، اور حکومت بھی 100-200 سال نہیں، 600 سال، 650 سال تو حکومت رہی، تقریباً 700 سال تو حکومت رہی ہے، لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ خلافت ختم ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ اس کے اندر ایک سبب یہ بھی ہے، جہاں پر اس کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری اپنی تعلیمی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، تعلیم سے دور ہو گئے، صحیح تعلیم اور صحیح شعور نہیں ملا، دین کا صحیح شعور نہیں ملا، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ خلافت ختم ہو گئی۔ ایک سبب یہ بھی ہے، جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب یہ تعلیم سے دوری بھی ہے۔ تو تعلیم ہم ضرور دلائیں، لیکن دینی شعور کے ساتھ تعلیم دلانا یہ فریضہ ہے، ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تعلیم کا حاصل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس سے تو ہم باز نہیں آ سکتے، اس سے تو نہیں رک سکتے۔ تعلیم دے رہے ہیں تو تعلیم صحیح ہونی چاہیے، دینی شعور کے ساتھ ہوگی تو پھر تعلیم کا فائدہ ہوگا، ورنہ اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک اہم بات یہ تھی۔ اس کے بعد اللہ نے آگے یہ فرمایا کہ یہ مت سمجھ لینا کہ ہم وہاں جا کر کامیاب ہو جائیں گے، وہاں جا کر بچ جائیں گے اگر یہ کام نہیں کیا۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، وہاں پر اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو بہت سخت گیر ہیں، بڑے سخت ہیں۔ غلاظ شداد، عربی کے 2 ایسے الفاظ ہیں جو عربی جانتے ہیں وہ اس کے ٹیمپریچر کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو سمجھ سکتے ہیں۔ غلاظ شداد، ایک جگہ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا، وہاں پر بھی جو لہجہ کیا، یہاں پر بھی جو لہجہ اللہ نے اپنایا، غلاظ بہت سخت، بات کے پکے، دھن کے پکے، کر گزرنے والے، جو ان کو حکم دیا گیا ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم اللہ سے ملا اس کو کر گزرنے والے ہیں۔ ایسے فرشتے وہاں پر اللہ نے مقرر کیے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم وہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے بغیر اس حکم کو اپنائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو مقصد کے خاطر پیدا کیا ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس مقصد کو پہچانے اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو آج اسی بات پر ہم اپنے خلاصے کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ